اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات کا دن، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور کارکنوں کو فیکٹری ناکہ پر روک لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی کہ بانی پی ٹی آئی 2.5 سال سے جیل میں بند ہیں، حکومت جواب دے کہ بانی کی فیملی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے، ہم کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کر رہے، احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، اگر ہماری بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ دہشت گردی آئے روز بڑھ رہی ہے، ضم اصلاح کے لوگوں سے کیے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ ملک میں جمہوریت عملاً ختم ہو چکی ہے، عوام سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا۔ اپوزیشن اتحادی جماعتوں کے قائدین کی آفتاب شیرپاؤ کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہماری تحریک آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، 18ویں ترمیم اور NFC پر وزراء بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں پر بات ہو رہی ہے، اتفاق رائے نہیں ہوتا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ آفتاب شیرپاؤ کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے حالات پر بحث کی جائے۔ اس موقع پر آفتاب شیرپاؤ بولے کہ کوئی 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے تو قبول نہیں، پیپلز پارٹی کو چاہیے 18ویں ترمیم کو تحفظ دے۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمیٹیاں قائم کر دیں۔ NFC سے متعلق مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل، صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا۔ دائرہ اختیار سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ پنجاب کریں گے۔ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر بھی ورکنگ گروپ قائم۔ ٹیکس ٹو GDP کے لیے ورکنگ گروپ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کام کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے ورثاء کی امدادی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پاک بھارت جنگ میں شہید فورسز کے جوانوں کے ورثاء کی ملاقات۔ زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے، شہداء ہمارا فخر ہے، حکومت ان کے ورثاء کا خیال رکھے گی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی۔ عوامی آگاہی کے لیے دستاویزی فلمز بنانے کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسز خریدنے کی مد میں 965 ملین روپے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 103.9 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ کہا کہ اسلام کوٹ سے چھوڑ کر 105 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ بن قاسم تا پورٹ قاسم تک 9 کلومیٹر ڈبل ٹریک ریلوے لائن تعمیر کی جا رہی ہے۔ پاکستان سے جنگ میں تباہ بھارتی رافیل طیاروں کے نمبر سامنے آ گئے۔ برطانوی دفاعی جریدے کی ایرو کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر BS001، BS021، BS022 اور BS027 تھے۔ بھارت طیاروں کے سیریل نمبرز کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، Su-30 اور ہیرون ڈرون شامل ہیں۔ JF-17C بلاک 3 نے ادھمپور میں دفاعی نظام S-400 کو تباہ کیا۔ پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ کیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 9ویں روز بھی جاری۔ ملک بھر میں سامان کی ترسیل بدستور معطل، منڈیوں میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا، بندرگاہوں پر درآمدی اور برآمدی سامان موجود۔ گزشتہ روز وفاقی کمیٹی کے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی آج وفاقی وزیر بحری امور سے ملاقات شیڈول۔ FPCCI اور کراچی چیمبر کا ہڑتال پر تشویش کا اظہار۔ کراچی چیمبر کے حکام کا کہنا ہے کہ درآمدات اور برآمدات رک جانے سے معیشت جمود کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھنگ کی کاشت کو قانونی حیثیت دینے پر غور۔ DG ایکسائز عبدالحلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، بھنگ کی کاشت پر ایکسائز ڈیوٹی اور لائسنس فیس عائد کرنے کی تجویز۔
اجلاس میں ذیلی کمیٹی کے ممبران کا مختلف ریٹس لائسنس کے اجرا اور مدت پر اتفاق، ادویات میں استعمال کے لیے 5 ایکڑ رقبے پر بھنگ کی کاشت کی فیس 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز، دستاویز میں بھنگ کی کاشت اور ترسیل پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش، لائسنس کے لیے دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ گروپ قائم۔ روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے شہریوں کو ایف آئی اے کی جانب سے آف لوڈ کرنے کا معاملہ، وزیر اعظم نے وفاقی وزیر برائے اوورسیز کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی، وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستان شامل کمیٹی مسافروں کے لیے آن لائن پروٹیکٹر کے اجراء کا طریقہ کار وضع کرے گی۔ موجودہ امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے بھی سفارشات تیار ہوں گی۔ ڈگری تنازعہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کے 2 اعتراضات مسترد کر دیے۔ 2 رکنی بینچ کا جسٹس جہانگیری کو درخواست کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم۔ جسٹس طارق جہانگیری کا سنگل بینچ کی بجائے 2 رکنی بینچ کی تشکیل سے متعلق اعتراض مسترد۔ تحریری حکم نامے کے مطابق جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر تعصب کے اعتراض کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ جج پر تعصب کی بنیاد پر بینچ سے علیحدگی کے اصول پر اعلیٰ عدلیہ کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آبائی علاقے حویلی لکھا میں کل ادا کی جائے گی۔ منظور احمد وٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ پاکستان میں H3N2 سپر فلو وائرس کے کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ NIH نے وفاقی اور صوبائی محکمہ صحت کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی۔ NIH کے مطابق پاکستان میں موسمی انفلوئنزا میں غیر معمولی اور قبل از وقت اضافہ ہوا ہے۔ صرف 6 ہفتوں میں 3,40,000 سے زائد مشتبہ فلو کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکی فوج کی کارروائی بین الاقوامی سمندر میں مزید 3 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ 8 منشیات سمگلر ہلاک۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق کشتیاں مشرقی بحر الکاہل میں منشیات سمگلنگ میں مصروف تھیں۔ میکسیکو کے ٹولوکا ہوائی اڈے کے قریب چھوٹے طیارے کو حادثہ، 10 افراد ہلاک۔ میکسیکو کے شہر اکاپولکو سے پرواز کرنے والا طیارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گودام سے ٹکرا گیا۔ ادھر برازیل میں آزادی کا مجسمہ تیز ہواؤں سے گر گیا۔ ویڈیو میں دیو قامت مجسمے کو زمین پر گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دولت کمانے میں ایلون مسک دنیا میں سب سے آگے۔ ایلون مسک $600 ارب سے زائد دولت رکھنے والے دنیا کے پہلے انسان بن گئے۔ فوربس کے مطابق اسپیس ایکس کی مالیت $800 ارب تک پہنچنے کے بعد ایلون مسک کی مجموعی دولت کا تخمینہ $677 ارب لگایا گیا ہے۔ سعودی عرب اور UAE کا فیفا عرب فٹبال کپ میں سفر تمام۔ مراکش نے سیمی فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 3 گولز سے ہرا دیا۔ اردن نے میزبان سعودی عرب کو 1-0 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فائنل میں اردن اور مراکش مد مقابل ہوں گے۔